السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں، کاپی کا اسٹرکچر۔ تو آج کی سیریز CS 304، اس کا ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، اور کاپی کنسٹرکٹر پہ ہم پچھلے لیکچر نمبر 8 میں بات کر چکے ہیں۔ اور کیونکہ کاپی کنسٹرکٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا کاپی کرنا۔ فار ایگزامپل آپ C++ کی کوڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں، تو جو بھی اس کے اندر کسی بھی چیز کا ایک ڈپلیکیٹ یا اس کو کاپی کر لینا، اس کو ہم کاپی کنسٹرکٹر کہتے ہیں۔ تو پھر بھی تھوڑا سا ایک دفعہ آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں۔ تخلیق کے وقت کسی بھی شے کا مترک کرنا، ہم پہلے سے موجودہ شے کی حالت کے ساتھ ایک شے بنانا۔ یعنی آپ کو ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بھی ایک گھر ہے، آپ اس کی شیپ وغیرہ اس کی دیکھ لیتے ہیں، اور وہی گھر آپ کہیں اور کسی اور جگہ پہ تعمیر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک اس چیز کی کاپی کر لینا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کاپی کنسٹرکٹر۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس، تو یہ ہم بیسیکلی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کاپی کنسٹرکٹر۔ تو لیکچر نمبر 8 واچ کر لیں، اس میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شیلو کاپی۔ شیلو کاپی یہ بھی پچھلے لیکچر کا ہی ٹاپک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے یہ ہے کہ shallow copy, when we initialize an object we another then compile copies states and of one object to other using copy constructor by assigning data members values of previous object۔ تو یہ بھی سیم کاپی کنسٹرکٹر ہی کرا ہے کہ جو بھی آپ کا پریویس ڈیٹا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہلے کر چکے ہیں اس چیز کا کاپی کر لینا، اس کو ہم شیلو کاپی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو C++ کی کوڈنگ ہے، یہ آپ نے یہاں سے کاپی کر لینی، اور C+ کوڈنگ کے اندر بار بار اس کو آپ نے ٹرائی کرتے رہنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے یہ ساری کوڈنگ ہے، اس کو اسی طرح آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہونا، وہاں پہ جا کے پیسٹ کر لینا۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے ڈیپ کاپی۔ ڈیپ کاپی کیا ہوتا ہے؟ وی رائٹ ڈیپ کاپی کوڈ ان کاپی کنسٹرکٹر، مطلب ڈیپ کاپی بھی کاپی کنسٹرکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ وین وی کریٹ اے نیو آبجیکٹ فرام این ایکسائٹنگ آبجیکٹ یوزنگ کاپی کنسٹرکٹر وی آلسو ایلوکیٹ new dynamic memory for data members involving dynamic memory hash show below۔ مطلب ہم کاپی کنسٹرکٹر میں ڈیٹا کو کاپی، یعنی جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کاپی کرتے ہیں۔ جب ہم کنسٹرکٹر کا استعمال کرتے ہیں کسی موجود آبجیکٹ کی نئی آبجیکٹ کی تخلیق کے لیے، یعنی کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو پہلے سے ہی ہے اس کو بنانے کے لیے جو بھی ہم ڈیٹا اس کے اندر یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ کاپی، یعنی کاپی ڈیٹا کاپی کنسٹرکٹر۔ تو یہ پچھلے لیکچر میں اس ٹاپک کے اوپر بات ہو چکی ہے تفصیل سے، اس کے اندر میں نے بتایا تھا۔ تو پہلے کائنڈلی جا کے وہ والا لیکچر لازمی لیجیے گا۔ آج کا لیکچر ہمارا شروع ہوتا ہے 9.3 ایکسرسائز سے۔ تو یہ امپورٹنس پوائنٹس آف دا کاپی کنسٹرکٹر۔ تو کاپی کنسٹرکٹر کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے؟ ان کیس آف our class does not involve dynamic memory then deflect copy constructor the perform shallow copy، یعنی یہ بھی shallow copy کی طرح کام کرتا ہے۔ in the case of class any member data involving dynamic memory we have to create own code in copy constructor to perform deep copy، اور deep copy بھی اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں۔ if we do not make copy constructor then the compiler performs shallow copy۔ تو if we do not، اس میں اگر ہم اس میں کاپی کنسٹرکٹر یوز نہ کریں then the compile performs shallow copy، تو یہ shallow copy کمپائل کی جگہ پرفارم کرے گا۔ shallow copy perform bit wise copy، یعنی یہ bit wise copy میں پرفارم کرتا ہے جو shallow copy ہوتا ہے ہمارے پاس۔
آج کا ٹاپک ہمارے پاس ہے ڈسٹرکٹر. تو ڈسٹرکٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ Destructor is used for free memory that is allocated through dynamic memory allocate. We have free memory allocate new operator by ourselves. یعنی ڈسٹرکٹر کا آزاد میموری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو متحرک الائٹ کے ذریعے مختص کیا جاتا ہے. ہمیں نئے آپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے مختص کردہ میموری کو تباہ کرنے میں خود سے آزاد کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بھی قبضے میں رہتا ہے. فار ایگزامپل جو بھی ہم C++ میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ اب C++ میں ہم نے کوڈنگ کی ہے. اس کے بعد ہم اب یہاں سے ہی کوئی نئی کوڈنگ شروع کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوگا، وہ ایک میموری اس کے اندر ایڈ کر دینا، اور اگر ہم اسی کو سارے کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، ڈسٹرکٹ تباہ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ہم ایک نیو آپریٹر بنا دیں گے. تو یہ جو ایگزامپل ہے یہ آپ نے جا کے اس کے اندر C++ کوڈنگ میں کرنی ہے. آگے ہمارے پاس ہے ایکسیسر فنکشن. ایکسیسر فنکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکسیسر فنکشن ہمارے پاس بیسیکلی ایسے یوز کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پرائیویٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، اس کو ہم گیٹ کر لیں. فار ایگزامپل ایکسیسر فنکشن کوئی بھی ایک ایسا ڈیٹا جس کو ہم گیٹ بھی کریں اور سیٹ بھی کریں. میں نے اس کی ایگزامپل C++ کوڈنگ میں لکھی ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں، ہیز ٹو انکلوڈ ہیز ٹو یوزنگ نیم اسپیس std کلاس اسٹوڈنٹ. یہ میں نے ایک فنکشن بنا لی ہے. اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا، انٹ ایک رول نمبر دیا اور اسٹرنگ ایک نیم دیا. اب کیا کیا ہے، پبلک وائڈ ہم نے کیا کیا، سیٹ کیا ایک رول نمبر کو انٹ آر میں، رول نمبر آر میں، اور انٹ گیٹ کیا اسی رول نمبر کو ہم نے ریٹرن واپس ہم نے لیا. تو یہ کون سا پرفارم کیا ہم نے فنکشن، اس میں ہم نے گیٹ فنکشن بھی پرفارم کر دیا ہے اور سیٹ فنکشن بھی. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے گیٹر اور سیٹر فنکشن. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے، یہ سارا آپ نے دیکھ لینا، یہ صرف بیسیکلی ایک ریڈنگ کے طور پہ آپ نے پڑھنا ہے. گیٹ رول نمبر یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. تو اس کے یہ پاسنگ آف پوائنٹر، یعنی اس کے پوائنٹ ہے S1 رول نمبر، S2 S3 S4 ایڈریس اینڈ ایڈریس. تو اپنے تو یہاں پہ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. لیکچر نمبر 9 ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 10 میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.